عجیب ہے یہ مسلمان، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس دنیا کے جانے کے بعد بی بی روتی رہی۔ بابا کے جانے کے بعد بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہمیشہ غم زدہ رہتی تھیں کہ ان مسلمانوں نے کتنا ستایا بی بی کو۔ بی بی پاک سیدہ اپنے بابا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے غم زدہ رہتی تھی اور اس دنیا سے چلی گئیں۔ پھر اس کے بعد انہی مسلمانوں نے 21 رمضان کو مولا علی علیہ السلام کی جو مسجد میں شہادت ہوتی ہے، مولا کے سر پر تلوار مارنے والا عبد الرحمن ابن ملجم، اللہ کی اس پہ لعنت ہو، یہ بھی مسلمان تھا۔ اور عبد الرحمن ابن ملجم جس دن اس نے مولا کے سر پر تلوار کا وار کیا، اس ملعون کو جب پکڑا گیا، مولا نے کہا کہ یہ گھبرایا ہوا ہے، اسے پانی دو، تو عبد الرحمن ابن ملجم کہنے لگا میرا روزہ ہے۔ یعنی کہ مولا علی علیہ السلام کا جو قاتل ہے وہ مسلمان ہے۔ اور انہی مسلمانوں نے بی بی زینب سلام اللہ علیہا کو اتنا رلایا، اتنا ستایا کہ بی بی بھی مولا علی علیہ السلام کے غم میں گریا کرتی رہی۔ پھر بی بی کے اوپر اتنے مظالم ڈھائے گئے۔ پھر مولا علی علیہ السلام کی بیٹے مولا حسین علیہ السلام، ان کی بیٹی بی بی سکینہ سلام اللہ علیہا، مسلمانوں نے امام حسین کا سر کاٹ کر بی بی سکینہ کو دکھایا کہ یہ ہے تمہارا بابا۔ اور آپ کو بتاتے چلیں کربلا میں جتنے بھی امام حسین علیہ السلام کے مخالف تھے سب مسلمان تھے، اور انہی مسلمانوں نے کربلا کے میدان میں امام حسین علیہ السلام کو پانی نہ دیا، ان کے بچوں کو پانی نہ دیا۔ بڑی بے رحم تاریخ ہے۔ اور آج ہم آپ کو مولا علی علیہ السلام کی شہادت کے موقع پر مجالس سنوانا چاہتے ہیں کہ مسلمانوں نے اہل بیت کی خواتین کو بہت ستایا، بہت رلایا۔ شاید یہ مجالس کے جملے آپ کے دل میں، آپ کے دماغ میں بیٹھ جائیں اور آپ ان باتوں کو سوچیں کہ یہ کیسے لوگ تھے۔ کلمہ بھی رسول کا پڑھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کے لیے کہتے تھے کہ اے مسلمانوں، میں نے تمہیں کلمہ پڑھایا، اس کلمہ پڑھانے کا اجر دینا چاہتے ہو تو میری اہل بیت کی عزت کرنا۔ لیکن ان مسلمانوں نے الٹا کیا۔ تو ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ عزلارو شب بیتنا شروع ہوئی ہے۔ شب کا ایک پہر بیتا، شب کا دوسرا پہر بیتا، شب کا تیسرا پہر بیتا۔ ایک بار میرے بادشاہ نے کھڑے ہو کے عبا پہنی ہے، قبا پہنی ہے، پٹکا پہنا ہے۔ میرے بادشاہ نے اپنی امامت والی، ولایت والی دستار کو اپنے سر پہ رکھا ہے۔ ایک بار علی جو چلنے لگے ہیں نا تو پیچھے سے مخدومہ آئی ہے، روتی ہوئی کہتی ہے بابا آج زینب کچھ مانگے۔ او بابا آج بیٹی کچھ مانگے۔ کہا بیٹی میں تو کب سے منتظر تھا، مانگنا۔ کیا کہتی ہے؟ کہا بابا کیا ممکن نہیں ہے آج کی نماز گھر پڑھ لو۔ تو ذرا تصور تو کر، مسجد کی دیوار کے ساتھ ہے علی کی بیٹیوں کا گھر۔ ادھر جب جبرائیل نے کہا نا قد قتلت الامیر المؤمنین، تو سوچ تو صحیح علی کی بیٹیوں پہ کیا گزری ہوگی۔ اور بیٹیاں گھر میں نہ رہ سکی، بی بی حجرے سے نکلی، کبھی شہر میں ایک طرف، کبھی شہر میں دوسری طرف، بابا تو کہاں ہے، اور کوئی مجھے میرے بابا کی تو خبر دے۔
अजरों को मिल लो, अजरों को। हाँ, मैंने कहा मैं रुक रुक के पढ़ूंगा। मैंने मसाए फजाइल को आधा छोड़ा, इसलिए कि आज के दिन हमने ये इबादत पूरी करनी है। क्या हुआ? जैसे ही मेरे बादशाह को ज़रब लगी ना, तेरे अली को ज़रब लगी। अली बादशाह मुसल्ले पे एक कदम पीछे आए, अली के बिल्कुल पीछे था हसन। बादशाह ने आवाज देखा, तकद्दुम। हसन आ गया, बेटा नमाज तमाम करा। अली इसके बाद कुछ नहीं बोला, अली खामोश, अली खामोश। बादशाह हसन ने नमाज को तमाम किया, लेकिन जैसे ही ज़रब लगी, आवाज तो सबने सुनी ना। अली ने अपने सारे बेटों को कूफे की ज़ैली मस्जिदों में भेजा हुआ, सारे बेटों को। हसन थे अली के पीछे, और एक अली का बेटा था जो मस्जिद के दरवाजे के बाहर अली बन के खड़ा था, नाम था अब्बास। आया अब्बास तेजी के साथ, बर्क की रफ्तार से अब्बास मस्जिद में आया। सबसे पहले अली का सर उठा के अब्बास ने अपने जानुओं पे रखा। अली बादशाह ने आंखें खोली, अपने ही चेहरे की ज़ियारत की। कहा अब्बास आ गया, आ गया अब्बास। अब्बास करीब आ, मैंने कुछ कहना है। अब्बास ने सर झुकाया, कहा नहीं अब्बास, जो मैंने कहना है वो कहीं तेरे सिवा कोई और ना सुन ले। सुनना बड़ा रोग है, खसूसन मेरी माँ बहनें जितनी बैठी हैं, हाथ जोड़ के कहा बात जो तुझे कहना है वो तेरे सिवा कोई और ना सुन ले। सुन तो ना, नोहे तुम इसी मकान के नोहे जो सुनते हो। एक बार अब्बास ने अपने कानों को अपने बाबा के लबों से लगाया, कहा बाबा हुक्म। अली ने निहायत ही धीमे लहजे में आहिस्तगी से कहा, अब्बास बता तो सही मेरी बेटियां किस हाल में। अब्बास मैंने सुना जिब्रील ने मनादी कर दी है और मेरी बेटियां सुन चुकी होंगी। अब्बास बताना। एक बार अब्बास ने रोते हुए कहा, बाबा घर से हुक्म हुआ है मेरे बाबा को ले आओ। कहा अब्बास जल्दी ले जाओ, बस मैंने तमाम की आपकी जहमतें। अज़ादारो अली घर आ गए, तबीब आया, तबीब ने अली का जख्म देखा। जख्म देख के एक बार हुसैन को कहा कि अपने बाबा से आखिरी मुलाकात कर लो। मुझे यह लगता है कि अब अली आपके बीच ज्यादा दिन रह नहीं पाएंगे। जिस तलवार से वार हुआ वो जहर आलूद थी। इतना बताओ मुझे, इसी घर के हुजरे में बेटियां भी सुन रही है ना। अज़ादारो तबीब तो कह के चला गया, हर थोड़ी थोड़ी देर बाद मेरी आलिया बीबी फातेह शाम अपने हाथों से बाबा का जख्म ये सोच सोच के साफ करती, शायद जहर निकल जाए, शायद वाह गुरबता। अब सुनो मजलूमी के आखिरी दो। बाहर आया तबीब, सहाबी भी खड़े हैं अली बादशाह के, हुसैन बादशाह खड़े हैं। एक बार हुसैन बादशाह ने जाहिरी तौर पे तबीब से पूछा कि बता तो सही इस हालत में हम अपने बाबा को क्या ग़िज़ा दें, बड़ा दर्द है, क्या ग़िज़ा दें। तबीब ने कहा जितना हो सके अमीरुल मोमिनीन को दूध पिलाओ, जितना हो सके मौला को दूध पिलाओ। अज़ादारो जब वो ये बात कर रहा था ना, पास पास मेरे बादशाह अली के सहाबी भी खड़े थे। सहाबी नहीं रुके, ना मौला अली के किसी हुक्म के लिए ना बादशाह हुसैन के लिए, बस उन्होंने सुना तबीब कह रहा है अली को दूध पिलाओ। सहाबी अपने अपने मोहल्लों में, अपनी अपनी गलियों में, हर गली में जाके हर कूचे में मनादी करते हैं, ऐ कूफे वालों अली को आज दूध की जरूरत है। आओ आज मिलके तुम्हें मुसीबत बताऊं ना। अज़ादारों कूफे के दरवाजे खुलना शुरू हुए, हर घर से छोटे छोटे बच्चे हाथों में कूजे लिए, दूध लिए अली बादशाह के दरवाजे पे। और मौला अमीर तू रातों को हमें अनाज पहुंचाता था और हम दूध लेके आए हैं। और मैं हाथ जोड़ के कहूंगा यही फर्क है अमीर में और गरीब में। अमीर में दूध मांगा नहीं था, सारा कूफा दूध ले
کہتا رہا اور میں پیاسا اور مجھے 2 گھونٹ پانی. ماتم علی. یقیناً یہ جو مجالس کے جملے ہیں بہت غور و فکر کرنے والی یہ باتیں ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد مسلمانوں کی مخالفت سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا کے دروازے پر آئی. یہ مخالفت اس دروازے سے بڑھی تو حضرت امام حسن علیہ السلام کے شہادت پر یہ مخالفت آئی. پھر یہ مخالفت مولا علی علیہ السلام کی شہادت پر آئی جو کہ 21 رمضان مسجد میں عبد الرحمن ابن ملجم نے مولا کے سر پر وار کیا. پھر یہ مخالفت کربلا تک پہنچی. کربلا میں امام حسین علیہ السلام اور ان کے ساتھ مولا حسین علیہ السلام کے بچے، مولا کی آل و اولاد 3 دن کے پیاسے تھے. سب مردوں کو مسلمانوں نے شہید کر دیا. ایک مرد بیمار کربلا سید سجاد امام زین العابدین علیہ السلام کو چھوڑا کہ یہ بیمار ہے، اور یزید ملعون نے اس لیے بھی چھوڑا کہ ان کا کوئی ایسا افراد زندہ رہے کہ جس کو ہم بتا سکے کہ ہم جنگ جیت چکے ہیں. یہ مخالفت امام علی سے چلی، امام زین العابدین یزید کے دربار تک یہ مخالفت چلی. بی بی زینب سلام اللہ علیہا کو بھی اس مخالفت کا، مسلمانوں کی مخالفت کا سامنا کرنا پڑا. اسی مخالفت میں بی بی زینب سلام اللہ علیہا کی چادر بھی مسلمانوں نے چھینی، اور اسی مخالفت میں بی بی سکینہ سلام اللہ علیہا کے کانوں کی جو بالیاں تھیں جو امام حسین علیہ السلام نے اپنی چھوٹی سی بچی کو تحفے میں محبت میں پہنائی تھی، مسلمانوں نے وہ ایسے چھینی کہ کان بی بی کے زخمی ہو گئے. اتاری نہیں، چھین لی گئی. یہ مخالفت چلتی رہی اور امام باقر، مولا باقر، محمد باقر علیہ السلام تک پہنچی. یہ مخالفت امام جعفر صادق علیہ السلام تک پہنچی. یہ مخالفت چلتی رہی، یہ مخالفت چلتی رہی اور یہ مخالفت حضرت امام حسن اصغری علیہ السلام تک پہنچی. رسول کے بعد رسول کے 11 جانشین، 11 اماموں کو مسلمانوں کی مخالفت نے شہید کیا. اور آج یہ مخالفت، عجیب بات ہے، بلکہ آج یہ مخالفت ان کے ناموں کے ساتھ ہے. مثلاً کہ شیعہ اہل بیت کا ذکر کرتے ہیں، شیعہ اہل بیت کا غم مناتے ہیں. شیعہ جنہوں نے مخالفت کی تھی محمد وآل محمد سے، شیعہ ان کو نہیں مانتے. شیعہ ان کو نہیں مانتے، اسی وجہ سے شیعوں کو کافر قرار دے دیا گیا کہ یہ لوگ تو کافر ہیں، ان کے عقائد الگ ہیں. حالانکہ شیعہ کے عقائد محمد وآل محمد سے شیعہ لیتے ہیں. شیعہ کا قول و فعل قرآن اور اہل بیت سے لیتے ہیں. شیعہ ہر اپنا قول و فعل.
شیعہ دین قرآن اور اہل بیت سے لیتے ہیں، بس شیعہ کا یہ جرم ہے کہ آل محمد کے دشمنوں کو نہیں مانتے۔ شاید یہ شیعوں کی مخالفت نہیں ہے، یہ آل محمد کی مخالفت ہے۔ لہٰذا یہ ساری باتیں کرنے کا مقصد یہی تھا کہ آپ کو حقیقی دین کے دشمن آپ تک پہنچائے جائیں۔ آپ کے ذہن میں جو ذہن سازی آپ کی گئی ہے کہ شیعہ ایسے شیعہ ویسے، نہیں، آپ سوچیں کہ شیعہ کیوں روتے ہیں، شیعہ کیوں غم مناتے ہیں، شیعہ کیوں مولا علی علیہ السلام کا ذکر عام کرتے ہیں، اتنا ذکر کرتے ہیں۔ کیونکہ شیعوں کو پتہ ہے، شیعہ اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کو مانتے ہیں اور ان پر اتنا یقین کرتے ہیں۔ رسول نے کہہ دیا جس کا میں مولا اس کے علی مولا، شیعہ علی کو مولا مانتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہہ دیا علی کا ذکر عبادت ہے، شیعہ اس حدیث کو، رسول کی کہی ہوئی حدیث کو مانتے ہیں اور علی علی کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہہ دیا میں علم کا شہر، علی اس کا دروازہ۔ شیعہ اسی لیے رسول کی بات کو مانتے ہوئے مولا علی علیہ السلام سے علم لیتے ہیں، کیونکہ کتنی مولا علی علیہ السلام کی احادیث ہے جو مولا علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لے کر بتاتے ہیں۔ تو لہٰذا زندگی کا کوئی نہیں پتہ، آپ کو اپنے آخرت کے بارے میں، اپنے عقیدے کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ اگر آپ سمجھدار ہوئے تو یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت سمجھنے کی ویڈیو ہے۔ بہت شکریہ۔ درود و سلام ہو محمد و آل محمد پر، اہل بیت کے تمام دشمنوں پر لعنت، کیونکہ اہل بیت علیہ السلام کے جو دشمن ہیں وہ جھوٹے ہیں اور جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہے۔ اہل بیت علیہ السلام زندہ باد ہیں، اہل بیت علیہ السلام کے ماننے والے زندہ باد ہیں۔ اس میں شیعہ سنی کی بات نہیں کر رہا، سنی بھی بہت مانتے ہیں، لیکن اہل بیت کے دشمنوں کو نہ مانا جائے، صرف اہل بیت کو مانا جائے، پھر بات ماننے کی ہے۔ بہت شکریہ یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد۔